اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد نبوی ہے، کھمبی من میں شامل ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کھمبی کی پیداوار اور قسمیں۔ کھمبی زمین میں بغیر کاشت ہی پائی جاتی ہے۔ کما چھپانے کو کہتے ہیں، مثلاً کما الشہادہ، اس نے گواہی چھپا لی۔ کھمبی بھی زمین کے نیچے چھپی ہوتی ہے، اس کا تنا اور پتے نہیں ہوتے۔ دراصل یہ زمین کا بخاراتی مادہ ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ موسم سرما میں سردی کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے۔ یہ موسم کی بہار کی بارش سے نمو پاتا ہے اور بڑھتا ہے، پھر ابھر کر زمین کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اسے زمین کی چیپک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی صورت اور مادہ چیپک ہی سے مشابہ ہوتا ہے۔ چیپک کا تعلق خون سے اور رطوبت کی طبیعت سے ہے۔ کھمبی موسم بہار میں پائی جاتی ہے۔ اسے بغیر پکائے بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی۔ اہل عرب اسے گرج کی پیداوار کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بادل خوب گرجتے ہیں، پھر یہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ یہ خانہ بدوشوں کی خوراک ہے۔ عرب کے علاقے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ریتیلی اور کم پانی والی زمین میں پیدا ہونے والی کھمبی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک قسم مہلک بھی ہے، اس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے، اس سے خناق کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کھمبی کا مزاج تیسرے درجے میں سرد تر ہے۔ یہ معدے کے لیے مفید نہیں، دیر ہضم ہے۔ مسلسل استعمال سے درد کولن، سکتہ، فالج اور معدے کا درد اور پیشاب میں رکاوٹ جیسے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ خشک کی نسبت تر کھمبی کا استعمال کم نقصان دہ ہے۔ اسے کھانے سے پہلے گیلی مٹی میں دفن کر دینا چاہیے، پھر اسے پانی اور نمک اور زعتر کے ساتھ جوش دے کر روغن زیتون اور گرم مسالے کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اس کا جوہر زمینی ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے۔ اس کا خوردنی استعمال مناسب نہیں، البتہ اس میں ایک لطیف آبی جوہر پایا جاتا ہے جس سے اس کا ہلکا پن عیاں ہوتا ہے۔ دھندلا نظر آنے اور گرمی کی وجہ سے آنکھیں دکھنے کی صورت میں اسے سرمے کے طور پر لگانا مفید ہے۔ ماہرین طب نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے پانی سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ مسیحی نے، القانون کے مصنف نے اور دیگر اطباء نے بھی یہ یکساں طور پر یہی بات کہی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، کھمبی من میں شامل ہے کی تشریح میں دو قول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو من نازل فرمایا تھا وہ صرف میٹھی چیز تک محدود نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و احسان فرماتے ہوئے انہیں بہت سی ایسی نباتات عطا فرمائی تھی جو خود روں تھی۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہ تھی، نہ ہی کاشت کرنے کی احتیاج تھی۔ سرسبز فصلیں خود بخود دل ہلاتی تھیں، لہذا ہر وہ چیز من اور احسان ہے جو بندے کو کوئی کام اور محنت کیے بغیر خود بخود حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ بندے کی کمائی سے مشابہ نہیں۔ یہ احسان بندے کی مشقت سے مقدر نہیں ہوا، لہذا یہ خالص احسان ہے۔ ہر چند تمام نعمتیں فی نفسی ہی بندے پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہیں، لیکن ایسی نعمت کو خاص طور پر احسان یعنی کہ من کا نام دیا گیا ہے، جس میں بندے کے عمل اور اس کی محنت کا بالکل کوئی دخل نہیں۔ یہ ایسا احسان ہے جس کے حصول میں بندے کا واسطہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میدان طیہ میں بنی اسرائیل کو بطور خوراک کھمبی عطا فرمائی جو روٹی کا کام دیتی ہے، اور سالن کے طور پر سلوا عطا فرمایا جو عام گوشت سے زیادہ لذت بخش نعمت ہے، اور جو نعمت درختوں
پر शबनम की तरह उतरती थी वो मिठाई के कायम मकाम होगी। इस तरह इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील होगी, वो कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मन में से है जिसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नाज़िल फरमाया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम्बी को मन की एक किस्म करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पानी आँख के लिए शिफा है। इसकी तशरीह में उलमा के 3 कौल हैं। नंबर 1, खुम्बी का पानी इन दवाओं में मिलाया जाए तो आँख के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसे मुफरद तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, ये अबू उबैदा का नकल करदा कौल है। नंबर 2, खुम्बी को गर्म करके पानी में निचोड़ लिया जाए क्योंकि आग इसे पकाकर लतीफ बना देती है। इस तरह इसके गैर ज़रूरी फालतू मादे भी ख़त्म हो जाते हैं और वो रतूबत भी नाबूद हो जाती है जो तकलीफ का बाइस बन सकती है। बाद अज़ा सिर्फ फायदे ही बाकी रह जाते हैं। नंबर 3, खुम्बी के पानी से मुराद बारिश के वो कतरात हैं जो इस पर पड़ते हैं। वो जमीन पर बरसने वाली बारिश के अव्वलीन कतरे होते हैं। ये कौल इब्ने जुज़ी ने नकल किया है। नंबर 4, एक कौल ये भी है कि अगर इसके इस्तेमाल का मकसद आँख के अंदर की गर्मी ख़त्म करना हो तो इसे मुफरद इस्तेमाल करना ही बाइसे शिफा है। अगर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो तो फिर दूसरी मुनासिब दुआओं में मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाए। ग़ाफ़क़ी का कहना है कि खुम्बी के पानी में सुरमा घूंट लिया जाए फिर इसे आँखों में लगाया जाए तो ये अमराज़े चश्म का बेहतरीन इलाज है। इससे पलकें भी मजबूत होती हैं और बसारत की कुव्वत भी बढ़ती है और मुख्तलिफ अमराज़े चश्म से तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।